الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ یہ پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، اور پہلی مرتبہ مال غنیمت ہاتھ آیا، لہذا غنیمتوں کی تقسیم کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ تو اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں کہ کہہ دو کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو، تعلقات کو درست کرو، اختلافات کو دور کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں بھی مومنوں کی ایک تعریف آئی ہے، ڈیفینیشن آئی ہے، اور اس کے اختتام پر بھی مومنوں کی ایک تعریف آئی ہے۔ ابتدا میں انفرادی زندگی میں کوئی مومن کیسا ہوتا ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اجتماعیت کے اعتبار سے مومن کن اوصاف سے متصف ہوتا ہے وہ اس کی صورت کے آخر میں آئے گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک فطری سی چیز ہے کہ دو آدمیوں سے بات کرتے ہوئے انسان کی فیلنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہا ہے اور اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہا ہے تو اس کا لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، فیلنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اپنے باس سے بات کر رہا ہے یا اپنے کولیگ سے بات کر رہا ہے یا اپنے سبارڈینیٹ سے بات کر رہا ہے، ایک جیسی نہ لہجہ ہوتا ہے نہ ایک جیسی فیلنگ ہوتی ہے۔ جب انسان بڑے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک روب اس کے دل پہ لازمن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑوں کا بڑا ہے، تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نام آتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات ان کو ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے درجے ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو تھے اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، اور یہ پلاننگ کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق، جھگڑا کر رہے تھے آپ سے وہ لوگ اس حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ کھل کر سامنے آ چکا تھا وہ حق۔ کانما یساقون الی الموت، ان کا حال یہ تھا کہ گویا
وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، کھلی آنکھوں کے ساتھ. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قبر کی طرف قدم بقدم بڑھ رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی خودکشی کرنے کو تو تیار نہیں ہے. لیکن جب سامنے انسان کو موت نظر آ رہی ہو اور پھر بھی وہ شعوری طور پر اس کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے دونوں میں سے ایک طائفے کا، یعنی چاہے تو تم قافلے کو ڈالو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، اور چاہو تو تم 1000 لشکر سے لڑائی لے لو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. انہا لکم، کہ وہ تمہیں مل جائے گا، وتودون انا غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے، حق کو ثابت کر دے، بکلمات ہی، اپنے احکام سے، اپنے اشارات سے، اپنی کمانڈ سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، حق کا حق ہونا ثابت کر دے، جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اب مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب اے مسلمانوں تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی. انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار اتریں گے، آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، اور نہیں بنایا تھا اللہ نے مگر اس کو تمہارے لیے ایک خوشخبری. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے. یعنی اصل مدد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی، حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ وقت بھی جب طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم پر غنودگی، امنۃ منہ، اپنی جانب سے تسکین کے لیے. یعنی ایک طویل سفر تھا جو مسلمانوں نے کیا تھا کہ قافلہ جب چلا تھا مکہ مکرمہ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے صحابہ کو لے کر، اور یہ تقریباً 2 ماہ کی مہم تھی. تھکاوٹ، ٹینشن. اللہ تعالیٰ نے 2 کام کیے، دونوں کا ذکر یہاں پر ملے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے میਂہ برسایا اور اس سے ان کے جسم دھل گئے، فریشنس آئی. اور پھر جو تکان تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری کی، اس سے ایک دم وہ فریش ہو گئے. تو اذ یغشیکم النعاس، وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، امانتاً، تسکین کے لیے، منہ، اپنی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی نازل فرما رہا تھا، لِيُطَہِّرَكُم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بھی اس کے ذریعے سے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور اس لیے کہ وہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمائے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا، تمہارا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ایمان والوں کے قدم جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈالے دیتا ہوں کافروں کے دلوں میں دہشت. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر،
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ضرب لگا کر ان کا جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو ہے تمہاری سزا، لہذا چکھو اس کا مزہ. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اس کے علاوہ بھی مزید بھی کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، آگ جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی تمہارا کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ نہ دکھانا. وَمَن یولیہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ان کو پیٹھ دکھائے گا اس روز، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگی چال ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنا ہو اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے جز سے، فقط باء بغضب من اللہ، یعنی ان دو ایکسیپشن کے علاوہ اگر کوئی شخص پیٹھ دکھائے گا میدان جنگ میں تو فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ گھر جائے گا اللہ تعالیٰ کے غضب میں. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مسلمانوں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا، اصل میں اللہ نے قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مٹھی بھر ریت پھینکی تھی کافروں کے اوپر، وہ آپ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. یعنی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریت پھینکنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور مسلمانوں کے جنگ کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. نہیں تم نے نہیں، میں نے کیا. یعنی پیچھے میری نصرت تھی تمہارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریت پھینکی تھی، لیکن وہ ریت جو ہے وہ میزائل بن گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو گویا اللہ نے پھینکی تھی. ادھر بھی مسلمان تلواریں چلا رہے تھے یا نیزے چلا رہے تھے یا تیر چلا رہے تھے، تو کفار کے پاس زیادہ تلواریں، زیادہ نیزے، زیادہ تیر انداز اور تیر تھے. لیکن یہ تیر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے جا رہے تھے، گویا اللہ چلا رہا تھا، لہذا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ اس لیے تھا کہ گزار دے اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے ایک بہترین آزمائش میں سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تھا تمہارے ساتھ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ اصل میں کفار کے وہاں پر دعائیں تھیں اور نعرے تھے کہ وہاں پر میدان جنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کان ھذا ھو الحق، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. یعنی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنے ساتھیوں کا مورال ہائی کرنے کے لیے سرداروں کی، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مکے کے کافر اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے کافر نہیں تھے، وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. ابھی دور نہیں، سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے کہ وہ آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رازق مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی اسے مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں پر کنٹرول کرنے والا بھی اسی کو مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی اسی کو مانتے. کافر کس بات کے تھے؟ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے آخرت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے. لہذا اللہم، اے اللہ، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے سے عربی زبان کا ایکسپریشن تھا. تو اسی یعنی لفظ سے انہوں نے پکارا تھا میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کو، اللہم
ان ھذا هو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فیصلہ مانگا تھا نا، تو لو فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دہراؤ گے اپنی حرکت تو پھر ہم بھی اپنا ایکشن دہرائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت تمہارے کسی کام نہ آئے گی، وَلَوْ کثرت، خواہ وہ کتنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ کا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مت منہ موڑو اطاعت سے جبکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جاندار وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنے سینسز سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا تو انہیں سنوا دیتا، یعنی ان میں سننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن اگر وہ بھلائی کے بغیر انہیں کچھ سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور منہ موڑتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ بے رخی اختیار کرتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب اللہ کے پیغمبر تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو، یعنی گھیر کر لائے جانے والے ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس پرابلم سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں گھیرے گی بالخصوص۔ وَاعْلَمُوا، یعنی آٹے کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ عذاب کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اب بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو ساری بتائی نا کہ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ تھکا دینے والی محنت، اس کے نتیجے میں آپ کو ساتھی کتنے ملے؟ میکسیمم فگر جو ہے وہ 150 ہے، اور جنہوں نے ٹائٹ حساب لگایا ہے وہ 100 سے بھی کم ہے۔ تو اب وہ یاد کرو جب تم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں دبائے جا رہے تھے، اوپریسڈ تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آئیے اب پاکستان میں 1947 سے پہلے کیفیت کیا تھی؟ انگریز جانے والا تھا اور جمہوریت کا راج ہونے والا تھا، اور ہم مسلمان تعداد میں کم تھے، اور ہمارے بڑوں کو بجا طور پر اندیشہ تھا کہ ہندو اسے کھا جائے گا، اس لیے کہ جو کوئی سروس میں تھا وہ دیکھتا تھا کہ اگر کسی محکمے کا ڈائریکٹر ہندو ہو اور کوئی پی این کی پوسٹ بھی نکلتی تھی تو اس کا جی چاہتا تھا کہ میں ہندو ہی کو ملازم رکھوں، کہیں
یہ کلاس 4 کی جاب جو ہے کوئی مسلمان نہ لے جائے. اور اگر کسی منڈی میں کوئی ہندو آڑتی ہوتا تھا اور کسی مزدور کی ضرورت پڑتی تھی پلے دار کی، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ کوئی ہندو ہی ملے کہ یہ ایک پیسہ جو ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہ لے جائے، یہ بھی ہندو ہی لے. تو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں. یعنی یہ آیات تو اصل میں نازل ہوئی ہیں مہاجرین کے لیے، لیکن ایسی فٹ بیٹھتی ہیں پاکستانیوں پر، یعنی ذرا بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی. ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے ایک ریلی نکالی تھی، اور گھنٹہ گھر میں میں نے اسی آیت کے حوالے سے خطاب کیا مختصر سا. تو بعد میں ایک بزرگ میرے پاس آئے، کہتے ہیں مولوی صاحب تجھ ٹھیک کیا؟ اور مجھے انہوں نے گن کر بتا دیا کہ ان 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، صرف 7. پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب ہمارے ملک کے مشہور گائنیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جی میں آج اگر اس جگہ پر پروفیسر ہوں تو صرف پاکستان کی وجہ سے. یعنی 70s میں انہوں نے بتایا، اور یہ ارلی 80s میں انہوں نے کہا جی پورے ہندوستان میں 1000 گائنیکالوجسٹ ہے جن میں سے صرف 3 مسلمان ہیں، اور سارے پروفیشنز میں. یعنی اگر ہم غور کریں گے تو ہم میں سے جو ڈاکٹر ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں شاید ڈسپینسر بھی نہ ہوتا. کوئی جج ہے اعلیٰ عدالت کا تو اس نتیجے پر پہنچے گا تو میں شاید کسی جج کا، کسی وکیل کا منشی بھی نہ ہوتا. کوئی تاجر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج میری جو حیثیت ہے شاید اگر پاکستان نہ بنتا تو میں کسی مل کا مزدور بھی نہ ہوتا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، پڑھیے آپ ایک ایک لفظ اس کا. یاد کرو جب تم تعداد میں قلیل تھے، کم تھے. مستضعفون فی الارض، اور زمین میں دبائے ہوئے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. یہ فیصلہ باد کس کا تھا؟ یہ ساری زمینیں کس کی تھی؟ آج یہ گھر بھی ہمارے ہیں، 8 بازار ہی نہیں، اب تو گول ہی گول ہیں. ان سب گولوں میں، ان سب بازاروں میں، گھنٹہ گھر کے گرد سب دکانیں اللہ کے فضل سے ہماری ہیں، ساری انڈسٹریز ہماری ہیں، سارے کاروبار ہمارے ہیں، سارے محلات ہمارے ہیں. کس کی برکت سے؟ پاکستان کی برکت سے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل سے عطا فرمایا. ورنہ آپ زمینی حقائق کو دیکھیں، پاکستان کی کوئی تاریخ ہے؟ انڈیا ایک ملک تھا تاریخ میں، چائنا ایک ملک تھا تاریخ میں، جرمنی ایک ملک تھا، فرانس ایک ملک تھا، یونان ایک ملک تھا، مصر ایک ملک تھا. مصر کا ذکر آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا سورہ یوسف کے اندر. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کب کے آدمی ہیں؟ آج سے 4000 سال پہلے کے. لیکن کیا پاکستان کا وجود تھا؟ پاکستان کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے. ملکوں کو یا دریا کاٹتے ہیں یا سمندر کاٹتے ہیں یا کم سے کم پہاڑ کاٹتے ہیں. یہاں پہاڑ اور دریا کیا، کوئی ندی بھی نہیں ہے. کاغذ پر بیٹھ کر یہ تحصیل ادھر اور یہ تحصیل ادھر، اور باقی
جاٹ ادھر بھی، جاٹ ادھر بھی، راجپوت ادھر بھی، راجپوت ادھر بھی، ارائیں ادھر بھی ادھر بھی، شیخ ادھر بھی ادھر بھی، ڈوگر گجر سب ادھر بھی ادھر بھی. یہ ڈویژن صرف اسلام کے نام پر ہوئی ہے. ہم نے ایک وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں تو خطہ زمین دے دے، ہم وہاں پر تیرے دین کو قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا لو پہ پڑھو. یہاں ہم نے سب کچھ کیا، اپنے کاروبار بھی چمکائے، بنائے چمکائے، اپنی انڈسٹریز بھی لگائیں، اپنے محلات بھی بنائے، زمینوں سے ہم نے سونا بھی نکالا. ایک کام نہیں کیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، یہاں کچھ نہیں کیا. یہ ہے ہمارا جرم. اب ہم حقدار کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سزا کے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی بنائے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑی عنایت والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی اسٹریٹجی بنا رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے، وہاں بہت نمایاں ہو کر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیلے کیا صلح حدیبیہ سے پہلے، اور پھر ایک افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. اپنی طرف سے انہوں نے استادی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سیریس ایکشن لیا اور صحابہ کرام کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ مجھ سے موت کی بیعت کرو کہ تم مر جاؤ گے یہاں پر، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ. لینے کے دینے پڑ گئے نا ان کو. اب جب انہوں نے دیکھا کہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، تو اب آئے ہیں قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ پلیز آئیے ہم صلح کر لیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے. اور پوری سیرت کو آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی، یعنی رائٹ ایکٹ ایٹ دا رائٹ مومنٹ. کہ ابو طالب کا انتقال بظاہر بڑا ایک غم کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت محسوس کیا. پھر آن ٹاپ آف دیٹ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ تھا یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی اسٹریٹجی تھی. یعنی اگر ابو طالب زندہ رہتا اور 10 سال تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتی. اللہ تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹرا کافی لے کے جانا چاہتا تھا. اس کے لیے ایک ذرا جھٹکا لگوایا کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اس نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ طائف گئے اور وہاں بہت کچھ ہوا، لیکن پھر ساتھ ہی معراج بھی تو ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور بھی تو کیا گیا میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر یعنی 13 سال کی جو پروگرس ہے وہ ہمیں بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہے کہ جی 100-150 آدمی صرف ایمان لائے. لیکن آپ غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور جو ہے وہ وہیں پیدا ہوا ہے، وہیں بنا ہے. مہاجرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر کٹ مرنے والے، آپ کے اشارے پر مارے کھانے والے. آپ نے کہا کہ تم نے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھانا تو نہیں اٹھایا ہاتھ. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین
چال چلنے والا، بہترین پلان کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسے ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ نری پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈس۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ وہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا قول، قرآن مجید میں وہ نقل اس مقام پر کیا گیا ہے۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے، تیری طرف سے آیا ہے، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اوِیْتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم میں دردناک عذاب کی سزا دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، بڑی اہم بات۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر کے سیلاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ان کو راتوں رات لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو، اس لیے کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب تک آپ ان کے اندر موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب تک وہ معافی مانگ رہے تھے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کون سی بات ہے ان میں اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیجے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں مسلمانوں کو۔ وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس کی اصل متولی نہیں ہے، جینور متولی نہیں ہے اس کے وہ۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے جینور متولی تو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت has no idea۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مقام وتصدیۃ، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز نری سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا ہے۔ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ فسينفقونها، تو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے وہ۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ ثم یغلبون، اور پھر ان پر غلبہ بھی پا لیا جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ چھانٹ کر الگ کرے گندگی کو پاکیزگی سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور گندگی کو ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ کرتا چلا جائے۔ فیرکمہ، اور پھر اس کا ڈھیر بنا دے، اس سارے کے سارے کا جمیعاً۔ فیجعلہ فی جہنم، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ